یعنی جو بھی علاقے اسلامی ریاست کے تحت آئیں گے اس علاقے میں رہنے والے تمام افراد not by choice but by compulsion وہ اس نظم کے پابند ہیں, حکم ماننے کے پابند ہوں گے. پھر یہ کہ اسلامی ریاست میں خاص طور پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا, بہت بڑا احسان اللہ کے اس بندے پر کہ انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کیے انہوں نے ریاست میں. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی حد تک سب کچھ مرتکز تھا امیر المومنین میں. حضرت عمر نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا, یعنی اپنی حیثیت محدود کر لی ایگزیکٹو ہیڈ کے طور پر. قاضی القضات کا عہدہ بنا دیا, گویا جوڈیشری علیحدہ کر دی, اور اس کو اجازت دے دی کہ وہ امیر المومنین کو بھی سمن کرے, اور اس نے سمن کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ نے شورا بنائی, گویا لیجسلیچر بھی علیحدہ کر دی. تو لیجسلیچر, جوڈیشری اور ایگزیکٹو, یہ 3 شعبے حضرت عمر فاروق نے بنا دیے. اب کیا ہے, اب جہاں بھی ڈسپیوٹ ہوگا, یعنی امیر المومنین اور کسی شہری کے درمیان, یا شہریوں اور امیر المومنین کے درمیان, اور اگر کسی کو یہ ہو کہ امیر المومنین نے کوئی حکم دے دیا ہے, اگر تو مباحات کے اندر حکم ہے تو سب ماننے کے پابند ہیں, اور اگر محسوس ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تو کورٹس کھلے ہیں, وہ جائیں عدالت میں اور وہاں پر جا کر اپنے دلائل دیں اور ثابت کریں کہ واقعی وہ حکم جو دیا گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. عدالت ہیئرنگ کرے گی اور فیصلہ دے دے گی کہ ہاں واقعی فلاں قانون جو بنایا گیا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, اس کو ایبروگیٹ کر دے گی, وہ قانون ختم ہو جائے گا, اس کی جگہ نئی قانون سازی کرنی پڑے گی. اگر معاملہ ہے اب اسلامی جماعت کا کہ ایک ایسی تحریک کی جو جدوجہد کر رہی ہے, ظاہر بات ہے کہ جب وہ اسلامی ریاست کی سطح پر آئے گی تو اس کا بھی معاملہ وہ ہو جائے گا, لیکن جب تک وہ نہیں ہے اس میں امیر کی حیثیت جو ہے وہ پھر وہی ہوگی کہ توجہ دلائی جائے گی. اگر تو لوور لیول پر ڈسپیوٹ ہوا ہے تو ہائر لیول پر اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا, لیکن اگر اختلاف وہ جو امیر ہے اس پوری تحریک کا جس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے اس کے ساتھ ہوگا, اس کو توجہ دلائی جائے گی کہ جی آپ کا یہ موقف جو ہے میرے خیال کے مطابق ان بنیادوں پر یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اگر قائل ہو جائے امیر تو ٹھیک, ورنہ اگر امیر قائل نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے تحریک تو امیر ہی کے ثوابدید پر چلے گی, اور یہ معاملہ ہوگا صرف 19-20 کے اعتبار سے. ظاہر بات ہے کہ کوئی بڑی بددیانتی کو بڑا معاملہ جب ہوگا پھر تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ سب لوگ جو ہے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن کوئی چھوٹا معاملہ ہوگا جس میں اختلاف رائے ہے اس کے اندر گنجائش ہوگی. اگر امیر کی سمجھ میں بات آ گئی اس مامور کی اور اس نے تسلیم کر لیا کہ ہاں میں نے وائلیشن کی, جیسے حضرت عمر فاروق نے کیا, کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب ایک خاتون نے توجہ دلائی اس آیت کی طرف اور کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق پر پابندی لگانے والے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کنونس ہو گئے, انہوں نے اپنا آرڈیننس واپس لے لیا, بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اگر جھگڑا ہوتا تو قاضی القضات کے ساتھ قضات کے پاس بات جاتی. اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب مزارت کے مسئلے پر شام اور فلسطین کے علاقے فتح ہوئے اور مزارت کا مسئلہ حضرت عمر فاروق نے رکھا اس مجلس شورا کے اندر کہ اب ہماری اسلامی ریاست کو بڑے جو خرچے ہیں اس کے اوپر, بڑی لائبلٹیز ہیں اس کے اوپر, تمام لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی فراہمی کے لیے, ان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہمیں بے شمار فنڈز چاہیے. پھر یہ کہ اسلامی افواج سرحدوں پر کر رہی ہیں, ان کے لیے چھاؤنیاں بنانی ہیں, پھر ہم نے ان کے لیے اسلحے کا انتظام کرنا ہے. تو اب یہ جو اگر ہم نے یہ فرٹائل کرسنٹ جو ہے یہ انسانوں کے اندر بانٹ دیا تو ہم بدترین فیوڈلزم جو دنیا کے اندر رائج کر دیں گے, اور یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے, اسلام کی روح کے خلاف ہے. اللہ یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم, کہ ایسا نہ ہو, سورہ حشر میں الفاظ آئے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تم میں سے امیروں کے درمیان گردش کرتی رہے. وہاں حضرت عمر نے مجلس شورا کے اندر جو تقریر کی ہے اس میں الفاظ آتے ہیں کہ میں امیر ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ بات نہیں کہہ رہا, میں صرف آپ کا ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے, ساتھی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں, فیصلہ آپ کریں. یہ شورا کی طرف آپ نے وہ فیصلہ منتقل کر دیا. تو اسلامی ریاست میں اور ایک اسلامی جماعت میں اس کی ایگزیکیوشن کے اندر فرق ہوگا, یہ پرنسپل رہے گا, فردو الی اللہ والرسول. اچھا, باقی رہ گئے معاملات جن پر ہم عام طور پر جہاں یہ آیت کوٹ ہوتی ہے, جیسا کل بھی کچھ ذکر آیا تھا کہ فردو الی اللہ والرسول, تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص جو ہے کیونکہ اسلامی ریاست تو قائم ہے نہیں, اور اگر کہیں یہ بات جو ہے وہ آنے لگتی ہے تو ساری دنیا میں جو تکلیف ہے شریعت بل پر, شریعت بل کیا ہے, یہی تو ہے کہ ٹوٹل بالادستی اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی جو ہے وہ قائم ہو جائے ریاست کی سطح پر, کہ کوئی بھی معاملہ کورٹ میں ریفر کیا جا سکے قرآن و سنت کی بنیاد پر کہ یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو اس پر تکلیف ہے. نارملی کیا ہوگا, یہ سارا جھگڑا آگے یہیں پر ختم ہوتا ہے کہ یہ رفع دین کرنا ہے